پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. ضرورت بخاری مسلم ہے، اس میں بخاری بھی تھی نا، مسلم بھی تھی، ترمذی بھی تھی، نسائی بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، اور مشکات بھی تھی. ہاں مشکات المصابیح تھی. ہاں مشکات المصابیح تھی. ہاں مشکات المصابیح، مشکات المصابیح وہ بھی تھی. المستدرک الحاکم بھی تھی. صحیح ابن خزیمہ بھی تھی، خزیمہ ابن حبان وہ بھی تھی. ساری بکس تھیں انکلوڈنگ بخاری مسلم کے. آپ نے بات نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے وہ حدیث کی کتابوں کا نام کا کیسے غلط انداز سے لے رہے ہیں اور مذاق اڑانے کے جیسا. تو میرے بھائیو، جو لوگ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں بیان دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پورا بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ویڈیو. صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا. نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر، تاکہ بعد میں کمیونیکیشن ہوتی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے دو مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی الاسلام کے ساتھ نہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اور بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ دو لوگ ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ عنہما علیہم السلام. تو اڑے بابے تشائی کوئی نہیں. اگر سیدنا ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تشائی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. ظاہر جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. الحمدللہ یہ آیات آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو باب البقی والی سائڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور جو باب السلام والی سائڈ ہے جدھر سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یہ تینوں آیات آج بھی لکھی ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ جنہوں نے حج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے. رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اچھا، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. لا تقولوا راعینا، وہ یہودی بگاڑتے تھے راعینا ہمارا چرواہا. اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، لفظ ہی چھوڑ دو.
تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے، نظر کرم فرمائے، ہماری رعایت کر دیں. یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا، چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے صحابہ سے بھی کہا اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں. حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں، تنوسی فتاوا شامی سنائیے، در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی صاحب بیٹھے میں تائید کریں گے، انہوں نے شرح صحیح مسلم پڑھی ہے، ان کے پاس پڑھتے بھی رہے. انہوں نے جرت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گرفت کی، اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے. انہوں نے کہا یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا. یہ انہوں نے نا پہلے شوگر کوٹڈ کی اپنی عبارت، کیونکہ وہ آگے کلاس لینے لگے تھے. لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے. ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے. یہ صرف غلام سو سعیدی صاحب نے جرت کی لکھنے کی، نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد. کبھی کوئی بہانہ کریں گے، ہاں یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا، ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں. ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے؟ نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال، 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی تو بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے
ਕਿਹੜਾ 1500 ਸਾਲ ਦਾ دین, 1100 ਸਾਲ ਦਾ. کہانی کرانی بند کرو. اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الرحمین والے؟ آیا نا داڑ تھلے ہوں تو. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی. یہ دونوں حنفی ہیں جی. یہ ہوں دسنا کہ وچ الالی حنفی کیڑا ہے. ہاں الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں, وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی فروئی اختلاف نہیں, سرکار زمین آسمان کا فرق ہے, ایک دوسرے کی تکفیر ہے. تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں, یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں, یعنی کافر ہی ہو گئے نا. حسام الحرمین اعلی حضرت نے 1905 میں لکھی, اس کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یعنی سارے دیوبندی کافر. وہ شک کیا, ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ہاں, اور اس کے جواب میں المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں. توڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. اشعری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلی حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا, احمد رضا, تو انہوں نے کہا نہیں احترام سے, سرکار اشعری تھانوی دے سائن ہوئے نے المحند اتے جی, آئے ہو نا داڑ تھلے, اے داڑ آخری علی کڑک کرنے والی. اور ہماری داڑ کے نیچے آ سکتے تھے, کیوں؟ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, داڑوں سے پکڑ لینا. تو جنہوں نے اپنی داڑوں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے, خلفاء راشدین کو پکڑا ہوا ہے, انہی کی داڑوں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں. ہاں, اور نہیں یہ غامدی صاحب سے حوالے کرنے والی چیزاں نہیں نے. یہ 4 سٹیج دا کینسر ہے, سیدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا نا, تھا کیمو ہوئے گی. یہ مطلب ان لوگوں کے حالات و واقعات. تو المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. اور پھر اس میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو, وہ ہاں ایسا بنایا تھا, اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا. بڑے فخر یہ بیان کرتے ہیں, مولانا کہتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. 14ویں صدی کے مولوی رضی اللہ عنہم, جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیں کدھر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی, یہ الفاظ انہوں نے خود بولے ہیں, یہ نا سامنے میں کو چینگے پہ لانا ہوا, انہوں نے خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کیا ہے یار. تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں عماد الاسلام صاحب جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں کا نام جو ہے غلط انداز سے لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے صحیح کیا یا غلط؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.